اس پلان کے مطابق اگر رمضان کو گزارا جائے تو یقیناً رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو گائیڈنس آن رمضان۔ دس از حماد انور۔ آج بات کریں گے ہاؤ ٹو پلان دا منتھ آف رمضان، رمضان مبارک کے بارے میں پلاننگ کیسے کریں۔ دیکھیے، ایک مقصد، ایک گول، ایک ویژن تب تک مقصد نہیں بن سکتا، تب تک ویژن نہیں بن سکتا جب اس کے اکارڈنگ آپ کوئی پلاننگ نہ کر لیں۔ وہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، وہ ایک ویژن، وہ ایک گول، وہ ایک مقصد نہیں بن سکتا۔ پلانس آر نتھنگ، پلاننگس از ایوری تھنگ۔ کہ صرف پلان کرنا، پلان کرتے رہنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ پلاننگ ہے کہ آپ اس مقصد تک کس طرح پہنچنا چاہتے ہیں، کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس کو پلان کریں۔ یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ اپنایا جائے، تقویٰ اختیار کیا جائے، تاکہ جو رمضان کا اصل مقصد ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ لیکن اس خواہش کو، اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک پلاننگ جو کہ بہت ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک کی پلاننگ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ بالفرض آپ سحری سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور آپ وضو کریں، نماز تہجد ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگیں، اور اس کے بعد سحری کی تیاری کریں۔ سحری کرنے کے بعد تلاوت کے لیے کچھ ٹائم نکل آتا ہے، اور نماز اور سحری کے دوران ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ٹائم ملتا ہی ہے، 15-20 منٹ مل جاتے ہیں، تو ایزیلی قرآن پاک کی تلاوت کچھ نہ کچھ کی جا سکتی ہے۔ نماز کے بعد جو عموماً مساجد کے اندر جو بوائز ہیں وہ تو مساجد کے اندر ہی جانا ہے، اور جو خواتین ہیں انہوں نے گھر میں رہ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو جو بوائز وغیرہ ہیں، میلز ہیں، انہوں نے مسجد میں جانا ہے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد ذکر اذکار وغیرہ، اور جو مساجد کے اندر آج کل دروس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹینڈ کریں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کر لیں اور اوراد و وظائف کر لیں۔ پھر سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد جب یہ وقت ہوتا ہے جو جس کو عموماً زوال کا ٹائم کہتے ہیں، مکروہ وقت، مکروہ وقت گزرنے کے بعد اشراق و چشم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ تیاری کریں۔ اگر آپ نے آفس جانا ہے آفس چلے جائیں، آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کالج، یونیورسٹی، اسکول وغیرہ جہاں بھی جانا ہے تو آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ اور پھر یہ روٹین آلموسٹ ظہر تک چلتی ہے۔ ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن پاک کے لیے کچھ وقت نکال لیں، اور نماز کے بعد پھر آپ 1.5-2 گھنٹے تک آپ ایزیلی ریسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نماز عصر کا ٹائم ہوگا، نماز عصر باجماعت ادا کر لیں۔ نماز عصر کے بعد گھر کے کچھ کام کاج وغیرہ کر لیں، اور افطاری کا وقت جو ہی قریب آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگیں، کیونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے دعا کرنے کا۔ تو اب جب جو ہی افطار ہو تو روزہ افطار کرنے کی ترکیب بنے۔ اس کے بعد نماز مغرب باجماعت ادا ہو۔ نماز کے بعد اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھا لیں، تھوڑا بہت کھانا ہے تو کھا لیں، اور اگر آپ نے تراویح کے بعد کھانا کھانا ہے تو بھی ویل اینڈ گڈ۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ نماز عشاء کے لیے آزمائش بن جائے یا تراویح کے لیے آزمائش بن جائے۔ بالکل، چونکہ ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے تو جو ہی زیادہ کھانا کھایا جائے تو وہ پھر عبادت کے لیے وہ قوت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ بوریت سی اور لیزینس مزید امپروو ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ آگے پھر جب تراویح ادا کر لیں، نماز عشاء ادا کر لیں، تراویح کے بعد آپ اسنیکس وغیرہ یا کچھ ساتھ میں بکس ریڈنگ وغیرہ بھی تھوڑی بہت ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ۔ اب 10 بجے سے لے کے آنورڈ آپ 3-3:30 بجے تک ریسٹ کر سکتے ہیں۔ اس پلاننگ میں آپ کو 7 گھنٹے آلموسٹ جو ہے نا وہ سونے کے لیے مل جائیں گے، اور پراپر ٹائم عبادات کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے۔ اور اس میں آپ اور بھی چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ اگر کوئی مریض کا پتہ چلے تو مریض کی عیادت کر لیں، کال کر لیں، اپنے صلہ رحمی کے نیت سے اپنے رشتہ داروں کے حال احوال پوچھ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، آتے جاتے ذکر اذکار وغیرہ کر لیں، درود پاک کی تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں۔
تو یہ سارے معاملات جب پلان ہوں گے نا، اب مائنڈ بنا ہوگا تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. اور اگر ویسا ہی روزانہ روٹین کے مطابق گزاریں گے تو جو آبجیکٹیوز ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں آپ نے چیزیں رکھی ہیں کہ یار میں نے رمضان میں یہ کام کرنے ہیں، میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، میں نے اتنی عبادات کرنی ہے، تو یہ صرف ایک ذہن میں ہی رہیں گی. امپلیمنٹیشن اور اپنے باڈی کے اوپر اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا، تو وہ عمل پروڈیوس نہیں ہوگا. تو یہ اس پلان کے مطابق اگر رمضان کو گزارا جائے تو یقیناً رمضان کے گزرنے کے بعد نا ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آ جائے گی. تو جو رمضان کا مین آبجیکٹیو ہے، جو گول ہے ٹو اٹین دا تقویٰ، تو وہ انشاءاللہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.